94واں دن۔ پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت استثنا کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر دوسرے باب کی 23ویں آیت تک۔ یہ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ نے یردن کے اس پار بیابان میں، یعنی اس میدان میں جو صوف کے مقابل اور فاران اور توفل اور لابن اور حسیرات اور دیزہب کے درمیان ہے، سب اسرائیلیوں سے کہیں۔ کوہ شیر کی راہ سے حورب سے قادس برنی تک 11 دن کی منزل ہے، اور 40ویں برس کے 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو موسیٰ نے ان سب احکام کے مطابق جو خداوند نے اسے بنی اسرائیل کے لیے دیے تھے، ان سے یہ باتیں کہیں۔ یعنی جب اس نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کو جو حسبون میں رہتا تھا مارا، اور بسن کے بادشاہ اوج کو جو استارات میں رہتا تھا اورئی میں قتل کیا، تو اس کے بعد یردن کے پار مواب کے میدان میں موسیٰ اس شریعت کو یوں بیان کرنے لگا کہ خداوند ہمارے خدا نے حورب میں ہم سے یہ کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو، سو اب پھرو اور کوچ کرو، اور اموریوں کے کوہستانی ملک اور اس کے آس پاس کے میدان اور پہاڑی قطع اور نشیب کی زمین اور جنوبی اطراف میں اور سمندر کے ساحل تک جو کنانیوں کا ملک ہے، بلکہ کوہ لبنان اور دریائے فرات تک جو ایک بڑا دریا ہے، چلے جاؤ۔ دیکھو، میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، بس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو، جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا۔ اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اکیلا تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ خداوند تمہارے خدا نے تم کو بڑھایا ہے، اور آج کے دن آسمان کے تاروں کی مانند تمہاری کثرت ہے۔ خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو اس سے بھی 1000 چند بڑھائے، اور جو وعدہ اس نے تم سے کیا ہے اس کے مطابق تم کو برکت بخشے۔ میں اکیلا تمہارے جنجال اور بوجھ اور جھنجھٹ کا کیسے متحمل ہو سکتا ہوں؟ سو تم اپنے اپنے قبیلہ سے ایسے آدمیوں کو چنو جو دانشور اور عقل مند اور مشہور ہوں، اور میں ان کو تم پر سردار بنا دوں گا۔ اس کے جواب میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جو کچھ تو نے فرمایا ہے اس کا کرنا بہتر ہے، سو میں نے تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو جو دانشور اور مشہور تھے لے کر ان کو تم پر مقرر کیا، تاکہ وہ تمہارے قبیلوں کے مطابق 1000 کے سردار اور سینکڑوں کے سردار اور 50 کے سردار اور 10 کے سردار حاکم ہوں۔ اور اسی موقع پر میں نے تمہارے قاضیوں سے تاکیداً یہ کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے مقدموں کو سننا، پر خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا، تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ تمہارے فیصلہ میں کسی کی روح رعایت نہ ہو، جیسے بڑے آدمی کی بات سنو گے ویسے ہی چھوٹے کی سننا، اور کسی آدمی کا منہ دیکھ کر ڈر نہ جانا، کیونکہ یہ عدالت خدا کی ہے، اور جو مقدمہ تمہارے لیے مشکل ہو اسے میرے پاس لے آنا، میں اسے سنوں گا۔ اور میں نے اسی وقت جو کچھ تم کو کرنا ہے بتا دیا۔ اور ہم خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق حورب سے کوچ کر کے اس بڑے اور ہولناک بیابان میں سے ہو کر گزرے جسے تم نے اموریوں کے کوہستانی ملک کے راستہ میں دیکھا۔ پھر ہم قادس برنی میں پہنچے، اور وہاں میں نے تم کو کہا کہ تم اموریوں کے کوہستانی ملک تک آ گئے ہو جسے خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے۔ دیکھ، اس ملک کو خداوند تیرے خدا نے تیرے سامنے کر دیا ہے، سو تو جا اور جیسا خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کہا ہے تو اس پر قبضہ کر، اور نہ خوف کھا نہ ہراساں ہو۔
तब तुम सब मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि हम अपने जाने से पहले वहां आदमी भेजें जो जाकर हमारी खातर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और आकर हमको बताएं कि हमको किस राह से वहां जाना होगा और कौन कौन से शहर हमारे रास्ता में पड़ेंगे। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। चुनाचे मैंने कबीला पीछे एक एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी चुने और वो रवाना हुए और पहाड़ पर चढ़ गए और वादिये इसकाल में पहुंचकर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त किया और उस मुल्क का कुछ फल हाथ में लेकर उसे हमारे पास लाए और हमको ये खबर दी कि जो मुल्क खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है वो अच्छा है, तो भी तुम वहां जाने पर राजी ना हुए, बल्कि तुमने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से सरकशी की और अपने खैमों में कुड़कुड़ाने और कहने लगे कि खुदावंद को हमसे नफरत है, इसीलिए वो हमको मुल्के मिस्र से निकाल लाया ताकि वो हमको अमूरियों के हाथ में गिरफ्तार करा दे और वो हमको हलाक कर डालें। हम किधर जा रहे हैं? हमारे भाइयों ने तो ये बताकर हमारा हौसला तोड़ दिया है कि वहां के लोग हमसे बड़े बड़े और लंबे हैं और उनके शहर बड़े बड़े और उनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं। मां सिवा इसके हमने वहां अनाकीम की औलाद को भी देखा। तब मैंने तुमको कहा कि खौफजदा मत हो और ना उनसे डरो। खुदावन तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, जैसे उसने तुम्हारी खातर मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ किया। और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावन तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। तो भी इस बात में तुमने खुदावंद अपने खुदा का यकीन ना किया, जो राह में तुमसे आगे आगे तुम्हारे वास्ते डेरे डालने की जगह तलाश करने के लिए रात को आग में और दिन को अबर में होकर चला, ताकि वो तुमको रास्ता दिखाए जिससे तुम चलो। और खुदावंद तुम्हारी बातें सुनकर गजबनाक हुआ और उसने कसम खाकर कहा कि इस बुरी पुश्त के लोगों में से एक भी उस अच्छे मुल्क को देखने नहीं पाएगा जिसे उनके बाप दादा को देने की कसम मैंने खाई है, सिवा युफना के बेटे कालिब के। वो उसे देखेगा और जिस जमीन पर उसने कदम मारा है उसे मैं उसको और उसकी नस्ल को दूंगा, इसलिए कि उसने खुदावंद की पैरवी पूरे तौर पर की। और तुम्हारे ही सबब से खुदावंद मुझ पर भी गुस्सा हुआ और ये कहा कि तू भी वहां जाने ना पाएगा। नून का बेटा यशुआ जो तेरे सामने खड़ा रहता है वहां जाएगा, सो तू उसकी हौसला अफजाई कर, क्योंकि वही बनी इस्राएल को उस मुल्क का मालिक बनाएगा। और तुम्हारे बाल बच्चे जिनके बारे में तुमने कहा था कि लूट में जाएंगे, और तुम्हारे लड़के बाले जिनको आज भले और बुरे की भी तमीज नहीं, ये वहां जाएंगे और ये मुल्क मैं इन्हीं को दूंगा और ये उस पर कब्जा करेंगे। पर तुम्हारे लिए ये है कि तुम लौटो और बहरे कुलज़म की राह से बियाबान में जाओ। तब तुमने मुझे जवाब दिया कि हमने खुदावंद का गुनाह किया है और अब जो कुछ खुदावंद हमारे खुदा ने हमको हुक्म दिया है उसके मुताबिक हम जाएंगे और जंग करेंगे। सो तुम सब अपने अपने जंगी हथियार बांधकर पहाड़ पर चढ़ जाने को आमादा हो गए। तब खुदावंद ने मुझसे कहा कि उनसे कह दे कि ऊपर मत चढ़ो और ना जंग करो, क्योंकि मैं तुम्हारे दरमियान नहीं हूं, ता ऐसा ना हो कि तुम अपने दुश्मनों से शिकस्त खाओ। और मैंने तुमसे कह भी दिया, पर तुमने मेरी ना सुनी, बल्कि तुमने खुदावंद के हुक्म से सरकशी की और शोखी से पहाड़ पर चढ़ गए। तब अमूरी जो उस पहाड़ पर रहते थे तुम्हारे मुकाबला को निकले
اور انہوں نے شہد کی مکھیوں کی مانند تمہارا پیچھا کیا اور شعیر میں مارتے مارتے تم کو حرما تک پہنچا دیا۔ تب تم لوٹ کر خداوند کے آگے رونے لگے، پر خداوند نے تمہاری فریاد نہ سنی اور نہ تمہاری باتوں پر کان لگایا۔ سو تم قادس میں بہت دنوں تک پڑے رہے، یہاں تک کہ ایک مدت ہو گئی۔ استثنا کی کتاب، اس کا 2 باب۔ اور جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم لوٹے اور بحر کلزم کی راہ سے بیابان میں آئے اور بہت دنوں تک کوہ شعیر کے باہر باہر چلتے رہے۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے باہر باہر بہت چل چکے، شمال کی طرف مڑ جاؤ اور تو ان لوگوں کو تاکید کر دے کہ تم کو بنی عیساؤ تمہارے بھائی جو شعیر میں رہتے ہیں ان کی سرحد کے پاس سے ہو کر جانا ہے اور وہ تم سے ہراساں ہوں گے، سو تم خوب احتیاط رکھنا اور ان کو مت چھیڑنا، کیونکہ میں ان کی زمین میں سے پاؤں دھرنے تک کی جگہ بھی تم کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں نے کوہ شعیر عیساؤ کو میراث میں دیا ہے۔ تم روپے دے کر اپنے کھانے کے لیے ان سے خورش خریدنا اور پینے کے لیے پانی بھی روپے دے کر ان سے مول لینا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے اور اس بڑے بیابان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ ان 40 برسوں میں خداوند تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ سو ہم اپنے بھائیوں بنی عیساؤ کے پاس سے جو شعیر میں رہتے ہیں کترا کر میدان کی راہ سے ایلات اور ایسون جابر ہوتے ہوئے گزرے۔ پھر ہم مڑے اور مواب کے بیابان کے راستہ سے چلے۔ پھر خداوند نے مجھ سے کہا کہ موابیوں کو نہ تو ستانا اور نہ ان سے جنگ کرنا، اس لیے کہ میں تجھ کو ان کی زمین کا کوئی حصہ ملکیت کے طور پر نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے آر کو بنی لوط کی میراث کر دیا ہے۔ وہاں پہلے امیم بسے ہوئے تھے جو اناکیم کی مانند بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے، اور اناکیم ہی کی طرح وہ بھی رفائیم میں گنے جاتے تھے، لیکن موابی ان کو امیم کہتے تھے۔ اور پہلے شعیر میں ہوری قوم کے لوگ بسے ہوئے تھے، لیکن بنی عیساؤ نے ان کو نکال دیا اور ان کو اپنے سامنے سے نیست و نابود کر کے آپ ان کی جگہ بس گئے، جیسے اسرائیل نے اپنی میراث کے ملک میں کیا جسے خداوند نے ان کو دیا۔ اب اٹھو اور وادی زرد کے پار جاؤ۔ چنانچہ ہم وادی زرد سے پار ہوئے اور ہمارے قادس برنی سے روانہ ہونے سے لے کر وادی زرد کے پار ہونے تک 38 برس کا عرصہ گزرا۔ اس اثنا میں خداوند کی قسم کے مطابق اس پشت کے سب جنگی مرد لشکر میں سے مر کھپ گئے، اور جب تک وہ نابود نہ ہو گئے تب تک خداوند کا ہاتھ ان کو لشکر میں سے ہلاک کرنے کو ان کے خلاف بڑا ہی رہا۔ جب سب جنگی مرد مر گئے اور قوم میں سے فنا ہو گئے تو خداوند نے مجھ سے کہا، آج تجھے آر شہر سے ہو کر جو مواب کی سرحد ہے گزرنا ہے، اور جب تو بنی امون کے قریب جا پہنچے تو ان کو مت ستانا اور نہ ان کو چھیڑنا، کیونکہ میں بنی امون کی زمین کا کوئی حصہ تجھے میراث کے طور پر نہیں دوں گا، اس لیے کہ اسے میں نے بنی لوط کو میراث میں دیا ہے۔ وہ ملک بھی رفائیم کا گنا جاتا تھا، کیونکہ پہلے رفائیم جن کو امونی لوگ زمزمیم کہتے تھے وہاں بسے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بھی اناکیم کی طرح بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے، لیکن خداوند نے ان کو امونیوں کے سامنے سے ہلاک کیا اور وہ ان کو نکال کر ان کی جگہ آپ بس گئے، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس نے بنی عیساؤ کے سامنے سے جو شعیر میں رہتے تھے ہوریوں کو ہلاک کیا، اور وہ ان کو نکال کر آج تک انہی کی جگہ بسے ہوئے ہیں۔
ایسے ہی اویوں کو جو اپنی بستیوں میں غزہ تک بسے ہوئے ہیں کفتوریوں نے جو کفتورا سے نکلے تھے ہلاک کیا اور ان کی جگہ آپ بس گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔